بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ دیکھیے نمبر 3، سریہ بیر معونہ۔ یہ سریہ ہے، سریہ یہاں پر رے میں تشدید ہے جو صحیح نہیں ہے، سریہ نہیں ہوتا ہے بلکہ سریہ۔ یہ عربی لفظ ہے، سریہ جنگ کو کہتے ہیں، جنگ کو کہتے ہیں۔ اور بیر معونہ، یہ بیر کنواں کو کہتے ہیں اور معونہ اس کنویں کا نام ہے۔ تو چونکہ یہ جو جنگ ہے، یہ جنگ جس میں بہت ہی دھوکہ ہوا ہے اور صحابہ کرام کو قتل کیا گیا، تو یہ بیر معونہ جو کنواں تھا اس کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا، یہ جنگ ہوئی تھی، اس وجہ سے سریہ بیر معونہ اس جنگ کا نام دیا گیا، سریہ بیر معونہ۔ ٹھیک ہے، سریہ بیر معونہ۔ تو دیکھیے کیا واقعہ ہے یہ دیکھ لیجیے۔ دیکھیے نجد یہ ایک جگہ کا نام ہے، علاقے کا نام ہے۔ نجد کے علاقے میں معونہ ایک کنواں ہے۔ نجد کے علاقے میں معونہ ایک کنواں ہے جس کے نواح میں بنی عامر بستے ہیں۔ جس کے نواح مطلب اس کے ارد گرد میں، جس کے قریب میں۔ بنی عامر ایک قبیلہ ہے، بنی عامر بستے ہیں۔ یہاں کا ایک مشہور سردار ابو برا عامر بن مالک، جو نیزے کی لڑائی میں بہت مشہور تھا۔ یہاں کا ایک مشہور سردار ابو برا عامر بن مالک جو نیزے کی لڑائی میں بہت مشہور تھا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اگرچہ بظاہر یہ شخص مسلمان نہیں تھا۔ بظاہر مطلب ظاہر میں یہ شخص مسلمان نہیں تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کا دل اسلام کی طرف مائل تھا، صرف قوم کی ملامت کے خوف سے اسلام کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ صرف قوم کی ملامت، کہ قوم لعن و طعن کرے، ملامت کرے، برا بھلا کہے، اس خوف سے، اس ڈر سے اسلام کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ آدمی واعظ و نصیحت یعنی نصیحت کرنے کے لیے، واعظ کرنے کے لیے، دین اسلام کی باتیں بتانے کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے نجد کی طرف بھیج دے۔ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ میرے ساتھ آدمی واعظ و نصیحت کے لیے نجد کی طرف بھیج دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بہت سے آدمی اسلام قبول کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل نجد سے اندیشہ ہے، یعنی ڈر ہے اہل نجد سے، نجد والوں سے اندیشہ ہے۔ ابو برا نے عرض کی کہ میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔
ابو برا نے عرض کی کہ میں ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمی جو قرآن شریف کے قاری اور نہایت عابد اور زاہد تھے، نہایت عابد اور زاہد تھے، یعنی بڑے عبادت گزار تھے اور بڑے متقی پرہیزگار تھے، دنیا سے بے رغبت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 آدمی جو قرآن شریف کے قاری اور نہایت عابد اور زاہد تھے اس کے ساتھ کر دیے اور ایک شقہ بھی نجد اور بنی عامر کے رئیسوں کے نام لکھ دیا، اور ایک شقہ یعنی خط، پرچی، اور ایک شقہ بھی نجد اور بنی عامر کے رئیسوں کے نام لکھ دیا۔ جب یہ قاریوں کی جماعت بئر معونہ پر پہنچی تو اور سب آدمی تو وہیں ٹھہرے رہے، صرف حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ ابو برا کے بھتیجے عامر بن طفیل بن مالک کے پاس جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شقہ لے کر گئے۔ صرف حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ ابو برا کے بھتیجے عامر بن طفیل بن مالک کے پاس جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شقہ لے کر گئے۔ یہ شخص اپنی قوم کا سردار تھا اور چچا کے خلاف مسلمانوں کا سخت مخالف۔ اس نے آگا پیچھا کچھ نہ دیکھا اور حضرت حرام رضی اللہ عنہ کو تو اسی وقت قتل کر ڈالا۔ پھر ایک بھاری فوج لے کر مسلمانوں پر چڑھ آیا۔ اس قلیل مگر ہمت کی قوی جماعت نے اپنی مردانگی اور جرأت کے خوب جوہر دکھائے۔ اس قلیل مگر ہمت کی قوی یعنی تھوڑے، قلیل مطلب تھوڑا، ہمت کے تھوڑے لوگ تھے یہ لیکن باہمت تھے۔ اس قلیل مگر ہمت کی قوی جماعت نے اپنی مردانگی اور جرأت کے خوب جوہر دکھائے، مگر اتنے جم غفیر کے مقابلے میں کیا کر سکتے تھے؟ جم غفیر یعنی اتنی بڑی بھیڑ، جم غفیر کے مقابلے میں کیا کر سکتے تھے؟ سب کے سب شہید ہو گئے۔ 40 صحابہ تھے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ انہی بزرگوں میں ابن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت مکے سے نکل کر غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمیت مکے سے نکل کر غار ثور میں پناہ گزین ہوئے تھے، غار کے پاس بکریاں لے جا کر دودھ پلایا کرتے تھے۔ ابن فہیرہ غار کے پاس بکریاں لے جا کر دودھ پلایا کرتے تھے، اور پھر مدینے کو آتے وقت بھی
ہم رکاب تھے، اور پھر مدینے کو آتے وقت بھی ہم رکاب تھے، ہم رکاب یعنی ساتھ تھے۔ اس واقعہ سے ابو برا کو ایسا صدمہ پہنچا، اس واقعے سے ابو برا کو ایسا صدمہ پہنچا کہ وہ اسی رنج و الم یعنی تکلیف اور غم میں تھوڑے ہی عرصے کے بعد مر گیا، وہ اسی رنج و الم میں تھوڑے ہی عرصے کے بعد مر گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے ربیعہ نے عمزاد بھائی عامر کو، عمزاد یعنی چچا زاد بھائی، چچا کو کہتے ہیں، عمزاد بھائی عامر کو، جس کی شرارت سے یہ جاں کا حادثہ ہوا تھا، یہ جاں کا حادثہ یعنی یہ آزمائش والا حادثہ پیش آیا تھا، اس نیت سے نیزہ مارا کہ اس خبیث کے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کر دے، اس نیت سے نیزہ مارا کہ اس خبیث کے ناپاک وجود سے دنیا کو پاک کر دے، مگر وہ ظالم اس وقت نیزے کے زخم سے نہیں مرا، ہاں چند روز بعد وبا سے بیماری سے مر گیا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پارسا یعنی بزرگ، ان پارسا قاریوں اور سریہ رجی کے شہیدوں کی خبر ایک ہی وقت پہنچی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پارسا قاریوں اور سریہ رجی کے شہیدوں کی خبر ایک ہی وقت پہنچی۔ اس خبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، مگر بجز صبر کے اور کوئی چارہ نہ تھا، بجز یعنی صرف، مگر بجز صبر کے اور کوئی چارہ نہ تھا۔ کہتے ہیں کہ اس صدمے کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 دن تک رہا، اور ہر صبح نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے گناہ مقتولین کے حق میں دعا مانگتے رہے، مقتولین جمع ہے یعنی جو قتل کر دیے گئے، مقتولین کے حق میں دعا مانگتے رہے۔ تو یہ واقعہ تھا سریہ بیر معونہ کا۔